بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑواں احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر ہماری کوشش کے، بغیر ہماری محنت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب فرمایا، وہ ذات ہے جس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو امام الانبیاء بنایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت آئے اور اسی پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کی رحمت جو سب سے بڑی رحمت ہے، وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو جب میلاد شریف کے دن آتے ہیں تو اس پر جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ قصیدے پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں شعر کی صورتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، ان کو سنایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور یہ جو معجزات ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو جو معجزات ظہور پذیر ہوئے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوشی منانا یہ کس کا کام ہے؟ مومنین کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ اور جو یہ بات کرتے ہیں جی یہ بدعت ہے، شرک ہے، تو یہ بات سن لیں کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہونا ہے وہ مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پیدائش سے پاک ہے، لہٰذا شرک کی نفی کی جاتی ہے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منایا جاتا ہے تو اس میں شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اس میں ایک تاریخی اختلاف ہے، کوئی 9 کو کہتے ہیں، 11 کو کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو 9 کو مانتے ہیں، 11 کو مانتے ہیں، 12 کو مانتے ہیں، 5 کو مانتے ہیں، 3 کو مانتے ہیں، بھائی اس دن منا لو۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا 12 ربیع الاول جو ہے اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، آمد میں جو ہے وہ تمام مسلمان جو ہے وہ جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو ایک میسج جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے پوری دنیا میں یہ میسج آتا ہے کہ مسلمان آج بھی جو ہیں وہ اپنے نبی کی ولادت کو نہیں بھولے، بلکہ وہ ولادت کو مناتے ہیں اور اچھے طریقے سے مناتے ہیں۔ ہاں جو غلط لوگ ہیں، جو
میلاد میں، جلوس میں غیر شرعی کام کرتے ہیں، بالکل ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیاں منائیں جو شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھروں میں محفلوں کا انعقاد کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر درود و سلام پڑھنا، اور یہ جو ہے گھروں میں اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھانا اور بتانا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ۔ تو میلاد جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشی ہر مسلمان جو ہے وہ اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہر مسلمان جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے نعت، پھر آپ کے معجزات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں ولادت میں۔ تو یہ نہ کوئی بدعت ہے، نہ یہ کوئی شرک ہے، لہٰذا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، تو نہ منایا جائے، تو جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے یا دوسرا بتیاں نہیں لگانی چاہیے، تو یاد رکھیں کہ صحابہ کے دور میں نہ بتیاں تھیں نہ جھنڈیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمیں یہ بخاری شریف کا جلسہ ہوتا ہے، بخاری شریف کا جلسہ کیا جاتا ہے، تو یہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب والا آج کے دور میں لوگ جو ہیں یہ صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں، تو اس دور میں یہ جلوس نکالا جاتا تھا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس دور میں تھی ہی نہیں، تو آج ہیں۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کا کلمہ پڑھا ہے نا، تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہر مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر گھروں میں چراغاں کرے اور جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں۔ اس دور میں نہ جھنڈیاں تھیں نہ بتیاں تھیں، یہ چیزیں اگر اس دور میں نہیں تھیں تو آج کے دور میں ہے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، اور وہ اچھے طریقے سے جس طرح اس کو خوشی ملتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والا بنائے۔ رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ولادت مصطفیٰ کی زیادہ سے زیادہ خوشیاں سمیٹنے والا بنائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں۔ آج لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں، یاد رکھیں جو بھی جلسہ کریں گے سب سے پہلے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ذات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے والا اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا بنائے، آمین۔